آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ روزہ کسے کہتے ہیں، اس کا شرعی حکم اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو دوستو، طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے کھانا پینا چھوڑ دیں اور خاوند و بیوی ہم بستر نہ ہوں، شریعت میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اور روزے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے جو وہاں تک پہنچنے کی وسعت رکھتا ہو۔ یہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جب تک کوئی عذر نہ ہو اسے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے روزے کا یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کے دھندوں میں بزی اور مصروف رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ کے قرب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی روزے رکھ کر اور دوسری عبادتیں کر کے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت کو ختم کر سکتا ہے، تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع کیا جا سکے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصے استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کرانی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی اور سروس کے لیے یہ مہینہ مقرر فرمایا ہے۔ اور روزے کا بھی خاص مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے نفس اور اس کی طبیعت کو اللہ کے احکام کی پابندی اور ایمانی اور روحانی تقاضوں پر چلنے کا عادی بنایا جائے، اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوتوں کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالی جائے، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ انسان کا نفس اسے گناہ، نافرمانی اور حیوانی تقاضوں میں اسی وقت ڈالتا ہے جب وہ سیر اور چھکا ہوا ہوتا ہے، جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر انسان بھوکا ہو تو وہ مزمحل اور ٹھنڈا پڑا رہتا ہے، اور پھر اس کو گناہ کی باتیں نہیں سوچتی ہیں یا کم سوچتی ہیں۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ نفس کو بھوکا رکھ کر مادی اور شہوانی تقاضوں کو پورا کرنے سے اس کو روکا جائے، اور گناہ کرنے کا جذبہ سست پڑ جائے، اور نافرمانیوں سے بچنا اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور قرآن کریم میں روزے کا یہی مقصد بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقویٰ یعنی پرہیزگاری اور اللہ کا خوف پیدا ہو۔